ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جو آگے شعر کہا نا وہ حضرت انس بن مالک کی وہ جو حدیث پاک ہے نا بخاری شریف میں اس کی طرف اشارہ کیا انس بن مالک یہ وہ صحابی ہے رسول اللہ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی 10 سال حضور کی خدمت کی تھی تو کہتے ہیں کہ
پھر ظاہری بات ہے میں حضور نہ سلام بھی لیا ہونا تو حضور دے ہاتھ مبارک نو بوسا بھی دیتا ہونا تو کہندے میں نہ کوئی ریشم ویکھیا نہ اس تو کوئی شے ایسی نرم ویکھی جو حضور دے ہاتھ تو زیادہ نرم ہوئے. انس بن مالک حضور دی شان کیویں بیان کردے کہندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس کہندے حضور کائنات میں سب تو زیادہ سونے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت بولے جب حضور کی یہ شان انس بن مالک تو پھر اعلیٰ حضرت شعر میں پتہ کیا کہا فرماتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. وہاں تو حسن یوسف دیکھا ہاں جی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے امام الانبیاء کے حسن کی کیا بات ہے امام الانبیاء کے حسن کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلے حضور کا حسن تے براؤل برا ہے نا حضور کے نام کے اندر اللہ نے یہ کشش رکھی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت رنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت تک حسن یوسف کو تو لوگوں نے عورتوں نے انگلیاں کاٹی نا ہمارے امام الانبیاء کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو لوگ اپنی گردنیں لے کر میدان میں آتے ہیں. یہ ہے بات. تو اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ چاند کے اندر اور یہ سورج کے اندر جو روشنی ہے نا یہ چمک ہے یہ پتہ کس کی وجہ سے ہے کس کی برکت سے ہے. فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما اٹھتی ہے کس شان سے درد سواری واہ. اب آپ اور میں بھی مدینہ پاک جاتے ہیں اعلیٰ حضرت مدینہ پاک گئے تو سامنے مدینہ پاک کا جو تھا نا وہ گلی کے اندر کتا آ گیا تو اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تو پتہ کیا کہنا کہ پار آئے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلیٰ حضرت نے کہا احمد رضا اس کتے کو تو لوگوں نے بڑے بڑے جناب گوشت بھی ڈالا ہوگا بڑی بڑی چیزیں ڈالی ہوگی آج احمد رضا تیرا پتہ کیا کام تھا حضور کے گلی کے جو مدینہ پاک کے کتا ہے اس کو تو کیا کرتا اس کی خدمت کیا کرتا. پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اعلیٰ کہتے ہیں احمد رضا آج تیرا یہ کام تھا کہ اپنا دل نکال کر حضور کے مدینہ پاک گلی کے کتے کے سامنے پیش کر. آپ حضور کے غلام یہاں بیٹھے ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے ہیں میں آ گیا لاہور سے تو بس میں نے آپ سے رسول اللہ کی محبت کی بات کرنی ہے آپ سے حضور کی عشق کی بات کرنی ہے. جو بندہ چل رہا ہے وہ بیٹھ جائے جو کھڑا ہے وہ بالکل سکون سے بیٹھ جائے. میں کوئی رسمی ملا نہیں ہوں اور نہ میں دانوں کہنا ہے یہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو جنہا دل منے کہ لبیک دے نعرہ ضرور لاوے بس ہے لبیک دے نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بڑی توجہ سے بات سننی ہے میں نے آپ سے ایسے نکل جانا ہے بس بات کرنی ہے حضور کی غلامی کی اور بات میں رسول اللہ کی غلامی کی پتہ کیسے کرنی ہے. جیسے حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر ایک نعرہ لگایا. حسان بن ثابت نے کہا یاد رکھنا تم کیا سمجھتے کہ ہمارے پاس تلواریں پوری نہیں ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجوریں پوری نہیں ہیں ہمارے پاس ساز و سامان پورا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی مالدار لوگ نہیں ہیں تو کیا ہم حضور کا در چھوڑ دیں گے. تو قیامت تک حسان بن ثابت نے حضور کے غلاموں کو دلیر کر کے چلے گئے اور میں لوگوں کی جاگیریں دیکھ کر لوگوں کی بدماشیاں دیکھ کر لوگوں کے پیسے دیکھ کر اپنا ایمان کی سوداگری نہ کر دینا اور ان کی چاپلوسیاں نہ کرنے لگ پڑنا. اگر کلمہ پڑا ہے تو پھر وفا بھی رسول اللہ سے کرنا اگر کلمہ پڑا ہے رسول اللہ کا تو پھر وفا بھی رسول اللہ سے کرنا. وہ کیسے کرنا اور دنیا داروں کے سامنے کھڑے ہو کر یوں نہیں کرنی کہ جی نہیں ماشاءاللہ نہیں جب حضور کے غلام بنے ہو تو جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر جب حضور کا کوئی دشمن کھڑا ہو تو پھر اس کے سامنے ایک نعرہ لگانا ہے. حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے یہ نعرہ لگایا حضور کے سامنے نعرہ لگایا اور کیا نعرہ لگایا فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایشانا. فرمایا ساری دنیا والوں پر ہمارے لیے فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ سے انبا محبت
لبے کا نعرہ نہیں لایا تو میں نعرہ لوان ہی آیا نعرہ ہی تو لانا ہے اس نعرے کا ٹرمپ ہی لمبا پیا ٹرمپ ہی ڈگیا ہوا اس نعرے کا جیسے اسرائیل کی ٹکائی بھی کرنی مودی نو بھی لمیا پانا ہے ایتھے تے جناب جڑے انہوں نے جناب لنڈے تے انگریز نے ڈر دے انہوں نے بھی لمیا پانا ہے تے تسی اگلے ڈھیلا نعرے لا رہے تے میں تے گل مکا دینی میں تے وقت دا نہیں نہیں لبیک تے نعرہ لاؤ بھائی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لو جی پھر ہوں ذرا سنو ذرا تلنگے لاہوری کی گل شروع کریے علامہ اقبال مصور پاکستان حضور کی عاشق صادق جن کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہر وقت حضور کی باتیں کرتے ہیں ان کو ناموس رسالت کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی یہ مولوی ہر وقت لبیک کی باتیں کرتے ہیں یہ ہر بندے ہر دنیا کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میں کہ اقبال تو دس ہوئے حضور کی شان ہے کیڑی میں ظاہری بات ہے مصور پاکستان ہے نا تسے تے پڑھیا چین اور اب ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے اقبال تسے پڑھیا اقبال اور شاہ کا نام ہے اقبال اور شاہ کا نام ہے میں اقبال اور تو دس ہوئے اتنے مولوی آئے انہیں بھی چٹے پر لا لیا حضور دی شان دے بارے اتنے عوام اٹھے کہنی ہے لبیک کا نعرہ سیاسی ہے اقبال تو تے مصور پاکستان ہے تو تے یورپ تے لندن یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا تو دس اقبال حضور دی شان ہے کیڑی تو دس اقبال کہنا میرے کو پوچھتے ہو اقبال کہنا میں حضور دی شان رکھو بیان کرتا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور تیری نگاہ ناز سے اگر ذرا سمجھنی توجہ نہ تیری نگاہ ناز سے بس حضور نے ایک نگاہ پائی کوئی صدیق اکبر بنے حضور نے ایک نگاہ پائی کوئی فاروق اعظم بنے کوئی عثمان غنی بنے کوئی حیدر کرار بنے کوئی خالد بن ولید بنے کوئی حضرت مصنع بنے کوئی شرحبیل بنے کوئی بلال حبشی بنے حضور دی کی نگاہ دی ہے ذرا سنو ذرا حضور کی نگاہ تیری نگاہ ناز سے ایک تو وہ تھے جو مقام عہد کی طرف جاتے ہوئے غزوہ عہد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوق سے واپس آ کے عبداللہ بن ابی کلمہ وہ بھی پڑھتا تھا ایک یہ تھے مدینہ پاک میں اور ایک صحابہ بھی تھے اور یہ وہ تھے جنہوں نے دل و جان سے رسول اللہ کو مانا ہوا تھا جب حضور نے غزوہ بدر کے موقع پر ساتھ میں کھڑے ہوئے نا حضور میرے آقا مولا چل وگر ہیں حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی صحابہ سامنے 700 کا لشکر کھڑا ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں ہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے سواریاں بھی پوری نہیں ہیں تلواریں بھی پوری نہیں ہیں بتاؤ بھائی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے آج یہی لوگ روتے ہیں نا اور جی کیا کریں میں کہ بتاؤ نا یار تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کشمیر کی بچیاں آج 2200 دن ہونے والے ہیں 2200 بھی زیادہ دن ہونے والے ہیں محاصرے میں کشمیر کی بچیاں ابھی تک محاصرے میں ہیں مقبوضہ کشمیر کی اب تمہارے پاس سارا سامان ہوتے ہوئے مجھے بتاؤ کشمیر کی بچیاں آج بھی جناب ظلم و ستم سہ رہی ہو عراق کے مسلمان ظلم و ستم سہ رہے ہو شام کے مسلمان ظلم و ستم سہ رہے ہو فلسطین کے مسلمان ظلم و ستم سہ رہے ہو آپ مجھے بتائیں اب امریکہ اب کوئی امریکہ کے بارے میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں امریکہ نے یار میں تکلیف ہونے لگ پوے امریکہ کے یار میں تکلیف ہونے لگ پوے ادھر کے پاکستان امریکہ کے یاروں کے لیے نہیں بنا تھا نہ مودی کے یاروں کے لیے بنا تھا نہ جناب نتن یہو کے یاروں کے لیے بنا تھا ہمارے بزرگوں نے یہ جو 20 لاکھ قربانیاں دی اس لیے دی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا امریکہ آج جناب اپنا بم چلا دے تو وہ پھر بھی امن والا ہے مجھے بتائیں کسی نے کیا امریکہ دہشت گرد ہے وہ جناب اسرائیل بچیوں کے جناب چچرے بھی اجڑ جائیں ان کے جناب ملکوں کے اندر جناب وہ مسلمان بیٹیاں زندہ دربور ہو جائیں ان کی جسم جناب نشانات بھی نہ ملے خون بہ جائے جناب ہر چیز اڑ جائے تو جناب کبھی کسی نے نکاح اسرائیل دہشت گرد ہے ہم اپنے آپ کو مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں اور تلوار کی بات کریں اور لبیک کا نعرہ لگائیں تو یہاں کے اداروں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے جہاں کے جگیرداروں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے
جاتی ہے, وڈیروں کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اور میں نے کہا بتاؤ نا, امریکہ عراق بھی نکاڑ کر, شام بھی نکاڑ کر, بوسنیا بھی نکاڑ کر, چیچنیا بھی نکاڑ کر امن والا ہے, اور ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کریں, ہم دہشت گرد ہیں. کیسا ہمارا مزاج ہے مسلمانوں کا. اقبال کہتا ہے غلاموں کا یہ مسلک ہے, میں آپ کو یہاں دلیر کرنے آیا ہوں بھائی. کوئی میں آپ کو یہاں دلیر کرنے آیا ہوں. مرتے جانا ہے, مرتے جانا ہے, ذرا چاہیے مرنا. کیونکہ ساڑھے کاکے نے نام رکھیا مشن حسینی. ہاں مشن حسینی ہو نہیں ہے 10 دن سبینہ لا کے 50,000 تے خطیب بلا کے تے قوم روا کے, یہ مشن حسینی نہیں ہے. اب میں سناتا ہوں آپ کو مشن حسینی ہے کیا. ہاں میں تو دوستا وہ بھی اپنی زبانی نہیں, مولا حسین دی زبانی. یہ حضور تسی دسو حسینی مشن ہے کیڑا. دیکھا بگان دا نام ہے, جلوس کٹن دا نام ہے, جناب پٹن دا نام ہے, دسو کی نام ہے حسینی. آپ نے فرمایا ذرا جلے تے میں دستا, فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لیاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یبشر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان يدخلہ مدخلا. یہ امام حسین نے مقام بیدہ پہ خطبہ دیا. سبحان اللہ. تجھے کسی مولوی کو سنے ہیں ویسے سنے ہیں جی. میرا چیلنج ہے تجھے 10 دن بہاڑی تے جناب تمام مساجد تے جناب جتنے ذکر حسین جی محفل ہونی نا, چلے جانا تانوں کوئی مولوی خطبہ سنا جائے میں نہ نہ پڑھنا, میری تقریر تو بعد کو سنا جائے وہ وکری کر لے. ہاں بس صحیح گل کر رہے ہیں. اور جلیو جے خطبہ سنایا ہونا نا قوم نو تے پھر کوئی نون لیگ کا بدماش اٹھ کے نہ کہتا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. ہاں ختم نبوت تے ٹاکا مار کے کوئی یہ نہ کہنا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. کوئی پھر نواز نو نہ بندہ, کوئی نہ عمران نو نہ بندہ, پھر کوئی صدائی نو اپنے لیڈر نہ بندہ. وہ کہتا ہے یارا ان کی کیا اوقات ہے, کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کرو کیا کروڑو جہاں. ڈرے بیٹھے ہو, جڑا بندہ ڈرا بیٹھا ہو کے نکال لے. ذرا بچ کے نعرہ لاؤنا یار, من چس نہیں ہے جی آئی نعرہ لا کے بہ کے تاجدار ختم نبوت. میں ویسے بھی گل دلیرہ نال کردا تے میں بوزلہ نال گل تے جڑا بندہ دلیر بیٹھا ذرا ہاتھ چک کے نعرہ لاؤے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. شہید ہو گئے تو تمہیں جتے بیٹھ کے نعرہ بھی نہیں لا سکتا, ذرا دب کے نعرہ لا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا. یہ ہے غلامی, یہ ہے محبت کا کرنے کا انداز. میں ایک بات کی گل کروں تو اس کو کہ پھر میں گل شروع کروں گا. میں ایک بات تو دس ہوئے صحابہ نے حضور نے وفا کی تھی کہ اقبال کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و عزت. اقبال کہنا عقل یہ سوچتی ہے آج کیا بنے گا, کل کیا ہوگا, میری نوکری کا کیا بنے گا, میرے رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے, میری برادری نہ ناراض ہو جائے, میری زمین نہ قبضے میں آ جائے, میرے جناب مشکلات کیا ہوگی, دنیا میں کیسے جیوں گا. اقبال کہتا ہے یہ عقل سوچتی ہے, عشق یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی رضا کس میں ہے, میرے محبوب کی رضا کس میں ہے. اب ذرا سنیے گا, حضرت حبیب بن زیاد کی بات یہ ہے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و افتراء. حضور نے مسلمہ قذاب کی طرف بھیجا, جو مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا. وہ منقین ختم نبوت دائی تھا نبوت کا. اس نے کہا بتا بھائی میں کون ہوں. اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. آپ نے حبیب بن زید بالکل سیدھے سادھے مسلمان, حضور دے لے کے کلام گیا نا, سیدھے سادھے گیا. انہوں نے کہا دسو بھائی میں کون ہوں. آپ نے فرمایا انا اسم ما اسمعو, فرمایا میرے کان بہرے ہیں نہیں تیری بک بک سنی دی.
بیٹھے ہوں گے تقریر تو بات کہیں گے مولوی آیا سی او جی میں اسی تے جناب کانفرنس رکھی سی جناب وہ گل اے جڑا انج رسمن بیٹھا ہویا نا پریشان والی گل کوئی نہیں میں کدے پریشان نہیں ہویا کیوں کہ جلے عبداللہ بن ابی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے منافق رہیا اے پریشان ہونے گل کوئی نہیں کہ لبیک تے نال جناب منہ وٹائے جو کوئی لبیک کے خلاف گل کرے تے پرانی ریت ہے اے پرانی ریت ہے اگر کوئی حضور کے نام پر خوش ہو اور کہے مولوی صاحب 5 منٹ کی لبیک دے نال 10 منٹ لو ساری زندگی لال بس سے تیار سمجھے صدیق اکبر دی نسل تو کچھ ہاں جنوں ہاں کوئی میرے تے بیٹھے جنوں کی کوڑ ہو رہی ہوئے تے میں گل اینجی کر کے جانی میں پہلے مجاہد صاحب کو پوچھ لیا میں کوئی مسئلہ تے کوئی نہیں کہا جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں میں کہا پھر اسی گل اپنی مرضی نال کریں تے الحمدللہ میں اور بھی کوئی نہیں پیسے لے کے ہیں جی پیسے لیں تھوڑے بولو انہاں کی پیسے دینے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں گل اتنی پیسے جڑا او تے سوداگر ہے دین دا جڑا خطیب 50,000 لے کے وہ دین نہیں بیان کر سکتا دین وہی بیان کرے گا جو امیر مجاہدین کا خادم ہے میں کل ذرا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ سنائی کیونکہ آج کل لوگوں کو بڑا تکلیف ہے سملیے میں کھلو کے تے مون کہیں نے ختم نبوتی مہتا کر دیں تانوں پتہ نا وہ پرویز رشید نے بکواس کی تھی اے جڑے تے ادارے بیٹھے نا نوٹ کرن تواڈے خلاف گل ہوے نا تے شام تو پہلے تسی گھر پہنچ جاندے ہو تواڈے خلاف گل ہوے شام تو پہلے گھر پہنچ جاندے ہو کہ آپ نے اداروں کی جناب عزت اور ان کی تحقیر کی ہے تو میں کہا تمہاری عزتیں کیا ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور اس سے جان تو جان فروز قرر کی ہے بولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز اے گل جڑی نے کہ بندہ قلم عقل ہر شے رک جاندی کہ مولا کائنات ہون امام المشارق والمغارب ہون تے حضور نے جنہوں اے شان دتی ہون فرمایا ذکر والی جن عبادہ وجہ والی جن عبادہ نظر والی جن عبادہ حضور نے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت علی دا چہرے نو دیکھنا بھی عبادت علی بار نظر کرنا بھی عبادت مولا کائنات دی اے شان ہوئے تے انہوں نے اگلی شان پتہ کی ہے حضور نے فرمایا علی پتہ کون ہے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گیا اور جدھر علی گیا حق ادھر گیا اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا جدھر قرآن علی گیا ادھر قرآن گیا اب مولا کائنات کی پتہ شان کیا ہے مولا کائنات کی پتہ کیا تھے آپ جب سواری پر سوار ہوتے نا تو ایک رکام میں پاؤں ڈالتے دوسرے رکام میں جانے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے علی کی یہ شان ہے اور پتہ ہے مولا کائنات اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں پورے قرآن کا علم بسم اللہ شریف میں بند ہے پھر بسم اللہ کا علم با کے نقطے میں بند ہے فرمایا آنا نقطۃ البا فرمایا علی و با کا نقطہ ہے علی کی یہ شان ہے اب ذرا جب حضور کی عزت کی باری آئی کہ علی نے اے نہیں دیکھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں تو میں نے کیڑی شانہ ملیاں فرمایا نہیں یہ شانہ تو رسول اللہ کے صدقے ملی ہے جب مرحبا آیا نا غزوہ خیبر کے موقع پر تو اس نے کہا قد علمت خیبرو انی مرحبو دنیا جانتے میں بہت بڑا بدماش ہوں جب سانو لوگ ڈران دیں کہ میں فلاں ادارے سے آتا ہوں میں نام نون لیگ کا بڑا وزیر ہاں میں کہتا ہوں نون لیگ کے وزیر ہوتے ہیں جنہوں نے آگے نہ پیچھے جنہوں نے پتہ نہیں قبر بھی جینی ہے کوئی نہیں کل قبر مشاہد میدان معاشر تے نفکی جناب نفسی کر کے پھر دے ہوں گے کہنا نون لیگ کے بڑا چار دنوں کا گھمنڈ کری پھرتا کہ میں نون لیگ کا ایم پی اے ہوں میں نون لیگ کا وزیر ہوں میں فلاں ادارے کا افسر ہوں تو ہم بھی کسی سرکار کے غلام ہیں ہم بھی کسی سرکار کے غلام ہیں اور وہ سرکار پتہ کون سی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آپ ذرا سنیں میں کہو تسا اے دیکھو نا ایک انہوں دا مشیر اڑدا وہ کہنا محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں ہے اور مچھڑ اڑدا رانا ثناء اللہ باندر دی شکل ورگا بالکل باندر میں کو دے انہوں میں کو دے کوئی فرق کوئی اے باندر دے منہ ورگا کہنا محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں ہے تو میں کہا محسن ملت وہ ہے جو 50 روپے کے سٹامپ پر بھاگا ہوا ہے
آسیہ صدیقی بیچی وہ موثر ملت ہے؟ یا جن کے فلسطین مسلمانوں کے لیے زبان بھی نہ کھل سکی، کیا وہ موثر ملت ہے؟ مجھے بتائیں کون ہے موثر ملت؟ موثر ملت تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہے۔ وہ جو تمہارے سامنے مولوی بڑ کرتے ہیں نا، وہ مولوی اور ہیں، وہ مولوی اور ہیں، وہ تمہارے جگہ چاپلوسیاں کرتے ہیں۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہ اقبال ہم اس دور میں بڑے پرفتن دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر بندہ ہی اپنا امام بنا کھلوتا، ہر بندہ ہی مفتی بنا کھلوتا، ہر بندہ ہی جناب شیخ الحدیث بنا کھلوتا، ہر بندہ ہی عالم بنا کھلوتا۔ میں کہ اقبال دس ہوئے اسی اپنا امام کنوں منیے، اپنا پیشوا کنوں منیے، اپنا راہبر کنوں منیے، گیدرانوں منیے، کنوں منیے؟ اقبال کہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام ہے، پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ حاضر و موجود کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس آئے، میں نالی پکی کرا دوں گا، انہوں نے کہا چھاٹ نالی کی کیا اوقات ہے، میری پرچی رسول اللہ کے دین کے لیے۔ کوئی آ کر کہے کہ میں آپ کی برادری کا جناب فلاں کام کروا دوں گا، اس نے کہا چھاٹے میں نے برادری کو کیا کرنا ہے، میں کلے قبر جانا، قبر جو حضور میں نے فرما دے کہ جانے تو یہ اپنا ہے، میں اس پرچی رسول اللہ کے دین کے لیے دے دوں۔ یہ ہے حاضر و موجود سے بیدار کرنا۔ کوئی آ کر آپ کو کہے کہ میں آپ کا فلاں کام کروا دوں گا، اس کو کہے یار دنیا ہے نا، 40 سال جی لیں گے، 50 سال جی لیں گے، مر جائیں گے، دنیا میں کام ہوا نہ ہوا، ہم نے اس سرکار سے میں نے تعلق ضرور قائم رکھنا ہے، جو نے کل میدان معاشر میں میرے کام آنا ہے۔ اب ذرا میں سناتا جاؤں کہ حضور نے خود قیامت کا منظر کیسے بیان کیا۔ میں نے موضوع تو بڑے چھیڑ دیے ہیں، میں نے سمیٹ دینے ہیں بس مختصر کر کے۔ اب ذرا حضور نے قیامت کا منظر خود بڑا بیان کیا، خود بیان کیا۔ یہ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ذرا سنیے گا۔ حتی اذا کان یوم القیامت کنت انا امام النبیین و خطیبا و صاحب شفاعت غیر فخر۔ اب ذرا سنیے گا، حضور اپنی شان بیان کرنے لگے کہ میدان معاشر میں چلنی کس کی ہے، میدان معاشر میں بات کس کی ہوگی۔ اب ذرا سنے گا، وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ اگلی بات بڑی چینے والی ہے، چین کے قسم خدا تھوڑے کو اے ہے۔ اقبال نے جس حدیث پاک کا ترجمہ کیا کرتے اشارہ کیا کہ حاضر و موجود سے کوئی آپ کو پیسے دینے کی کوشش کرے، کوئی آپ کو ڈرانے سے کوشش کرے، ان کا یار تو میں کتنا ڈرا لیں گا، مار دیں گا، میں نے بھگا دیں گا، اور چاہیے کیے میں تو قبر جانا جب رشتے میرے کو پوچھیں ہاں بھائی دس ہوئے بابا ماں کن تقول فی ھذا الرجل، تو میں کہاں یار پورا خاندان تے حضور دے نام تے لٹا کے آئے بیٹا اور میرے کو کی پڑی اے گل ہے۔ ان کا یار جڑی رات خبر دی نہ ہو باہر کوئی نہیں، بات ہے میری برادری ہے، میرے چاچے، میرے مامے، میرے برا، میرے کزن جڑے میں چھڑوا لیں گے، کوئی کم دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، تے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ بات ہونی ہے، اتنی ساری قبر ہونی، اتنی ساری۔ یہ جناب اگلے جناب ہر سراخ بھی بند کر دینا، جاگنا ہے جاگ لے آج، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے۔ انہیں پوچھنا ہاں بھئی بابا گزری پیچھے کی نے پوچھنا بھی کوئی نہیں، اور شاید کہنا نا کہ لبی مکی مٹی پاکے گرد ٹھیر اچھیرا تے دے درد گرانوں تے ونج نہ پاون پھیرا۔ انہیں پوچھنا بھی کوئی نہیں بابا اتنی گرمی گزر گئی، اے گرمی ہے نا پکھا چل لیا تسی یہ ہوا چل دی پورا لا لو گے، انہیں کہ پوچھنا بھی کوئی نہیں بابا گزری کیا اتنے آنا امام الانبیاء نہیں جو حضور نے پوچھنا ادھر آئے تو میری منکئی نے ختم نبوت تے حفاظت کرتا رہا، تو نے جناب تنو پتہ نہیں سی کہ نون لی کینٹ کمپنی نے میری ختم نبوت ڈاکہ مارے تو پھر ٹھپے لا رہا۔ جو حضور نے پوچھ لیا کر آئے تو عمران دی ڈاکہ کر دینا تنو پتہ نہیں، اس نے میرے گستاخ تے فرانسیسی جڑا سور سی اس نے سفیر نو پاکستان تو کڑیا کوئی نہیں سی، تے بدلے میں انہیں جناب میرے حضور میرے غلامہ نو 34 لوگوں نو شہید کیتا، گولیاں چلائیاں، میری گستاخہ نو فرار کرایا۔ اے اپنی پوچھل دے پیار آیا کھلوتا نا تے عمران چھڑ دے نہیں ہیں، میں تو تہاڈی پوچھل دے پیار ہوئے تے عمران واسطے معافی کوئی نہیں، مجھے تو اسی کہنے سی کہ عمران نے حضور کی گستاخہ کو فرار کروایا ہے اور وہ باہر امریکہ میں بیٹھ کر کراتا تھا کہ ہم نے چھوٹے سے طبقے کو گرفتار کر لیا ہے، اندر کر دیا ہے۔ میں تو
तू हूं खुद अंदर है, छोटा सा तबका भी बाहर खेल रहा है। यूथिया साढ़े को तकलीफ हो जाती, पीटीआई वालों को हमसे तकलीफ हो जाती है कि ये लब्बैक का मौका नहीं है। भाई मैंने कहा लब्बैक का मौका हमने देना है, तुमने देना है। तुम जाकर अपने लीडर को पहले रिहा करो। अपने लीडर को 2 साल बाहर करा, अपने लीडर बाहर कटा ले जी अपने में। आई नहीं मजा सब कटाया नहीं कराया, लत लत रख के कराया उसको। सियासी जमात खलदम हुई 70 साल खुद कहने सन के यार ऐसा कदे होया ही कोई नहीं कि जेडी जमात खलदम हो जावे वो वापस नहीं होती, बैकअप नहीं होई होनी। ये हुजूर दे गुलाम हैं। तो पता है केड़े गुलाम हैं? इन्ना कौमुन नशरबुद दिमा, ये खालिद बिन वलीद के मानने वाले कौन कि हम खून पीने वाली कौम है। उन्हें 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, बैकअप नहीं हुआ। हुजूर के गुलाम मेरी गल कर देना, मैं गल कर रहा हूं। इकबाल को मैं पूछा, इकबाल तू दस इसके बारे की कहना ए जेडी गल्लां इकबाल कहदा मोमिनत इश्कस व इश्कस मोमिनत इश्करारा मुमकिन है मा मुमकिन। इकबाल कहदा जिथे मोमिन उथे इश्क, जिथे इश्क उथे मोमिन। इकबाल कहदा दुनिया जिन्हों ना मुमकिन समझदी हो, दुनिया जिन्हों कि यार जमात का लदम नहीं वापस हो सकती, नवी जमात लोग इससे कराने। इकबाल कहना आशिक करके बखांदे ने क्यों नहीं? इकबाल कहना आशिक करके बखांदे किवें करके बखांदे कि सारी दुनिया भी मुखालिफ होवे, तो जनाब अपने भी मुखालिफ होवन, लिबरल भी मुखालिफ होवन। ते बाबा जी फैजाबाद के मकाम ते कि जी पीछे ना हटन। ये बात है, दलेरों की तरह जीना है आपने इंशाअल्लाह, दलेरी पैदा करनी इंशाअल्लाह। यार मुझे आप बताएं, लोग इधर आते हैं ना कि मेरे पीछे फलां जमात है, तो आपके लिए एजाज की पता क्या बात है? पीर मेरे अली शाह साहब जान दो ना, पीर मेरे अली शाह साहब जेड़े खाने के मुकाबले च किने आए। पहले कितनी अजीब गल है कि परवेज रशीद नूं खाने नाल मोहब्बत है तो थानू सरकार नाल मोहब्बत है। जिवें दे जिस उधर नूं उधर ही जावे, खाने नूं खाने नाल प्यार होंदा ते वफादारां नूं हुजूर नाल प्यार। मेरे आका मौला भी सोने हैं, जब जेड़ा क़यामत तक सोना तो उन्हें हुजूर नाल प्यार है। ऐले नहीं बोलना, ऐले नहीं खाने ना मतलब खाना ना परवेज रशीद। ते मैं कहा पुत्रा ए याद रखी, खाने ने तेरी कब्र दिया ना, खाना तो रसूलुल्लाह ने। हुजूर ने रुकिया मैं पहले तो फिर बनेगा की तरह से। हां इतनी जनाब वो कल करना नहीं कोई नहीं। मुजाहिद साहब मैं सर्च कर रहा हूं तो शायद कोई मौलवी बोले, कोई पीर बोले जिन्होंने इतने बड़ी बड़ी जनाब अपने जनाब ओहदे और जनाब बड़े बड़े जनाब मराकिज कायम किए हुए कोई बोलने वाला हो कि परवेज रशीद की जुर्रत कैसे बने तो जो रसूलुल्लाह की नामूस और खत्म नबूवत के कवानीन बने हैं और वो क्या कहते हैं सेनेट के जनाब फ्लोर में खड़े होकर बक बक करे कि इन कवानीन को खत्म करना चाहिए। तो मैं कहा याद रखना, अगर तुम इन कवानीन को खत्म करोगे तो हमारे पास गाजिल मुद्दी शहीद वाला कानून मौजूद है, हमारे पास मुमताज कादरी वाला कानून मौजूद है, हमारे पास गाजी मोहम्मद सिद्दीक वाला कानून मौजूद है, गाजी अब्दुल्ला शीशान वाला कानून मौजूद है, ये चलते चलते हजरत फारूक आजम वाला कानून मौजूद है हमारे पास इंशाअल्लाह। ये बिल्कुल मैं परवेज रशीद एंड कंपनी और पूरी जमात को बताना चाहता हूँ नून लीग को कि याद रखना, अगर तुमने खत्म नबूवत किसी शिक में हर किसी भी ऐसे ऊंच नीच की तो फिर याद रखना हम पहले बता चुके हैं कि हम किसी रेड जोन को नहीं मानते। हमारा बाबा हमें पहले बता कर क्या है, कायनात में एक ही रेड जोन है, वो दरबार रिसालत। वो क्या है? क्या है? आपकी आवाज आएगी तो मैंने अपनी बात देने, वो क्या है? कायनात में एक ही रेड जोन है, वो कौन सा है भाई? तुम्हें बड़ा मुनकरी ने खत्म नबूवत से प्यार हो, ले जाओ उनको अपने पास, अपने घरों में ले जाओ। ये पाकिस्तान मुनकरी ने खत्म नबूवत के लिए तो नहीं बना। अलामा फजल खैराबादी, अलामा अहमदुल्लाह शाह मदरासी, अलामा इनायत अहमद काकोरवी, इन बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी वो क्या इसलिए दी थी कि यहाँ सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर एक चूड़ा किस्म का वजीर खड़े होकर वो मुनकरी ने खत्म नबूवत की हिमायत करे। तो याद रखना वो मौलवी पीर और हैं तुम्हारे टुकड़ों पर पल पढ़कर तुम्हारे सामने मेन करते हैं। हम पता कौन है? मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दश्त तैबा छोड़कर, सैर गुलशन कौन देखे
तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़। समझ आ गई? दलेरी आई अंदर। दलेर बंदे दी जिंदगी कसम खुदा बहुत से बंदे दी कोई जिंदगी कोई नहीं। ऐसा बहुत दिलियां कीतियां ना ते 2 अरब मुसलमानन ते फलस्तीन दे मुसलमानों में से कोई जनाब गल भी ना कर सके। हुण देखो ना अमेरिका ने मिसाइल चलाया ईरान दे उत्ते, तो गल करने वास्ते है भाई कोई है? कोई बोलने वाला है? ओए अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारा गौरी मिसाइल क्या खड़ा हुआ है? हमारा गाली मिसाइल कोई बात करने के लिए, मैं कहा ये बात होगी कब होगी? जो खालिद बिन वलीद का मानने वाला होगा। हाँ, वो अमेरिका को तोहफे देने वाले अरब के शहजादे, वो गुमाश्ते जो मदीना पाक की और मक्के पाक की और हाजियों की उम्रों की कमाई खाकर अमेरिका के सदर को जनाब ट्रंप को तोहफे दे। एक ये थे, ये अरब हैं, एक अरब वो थे जो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, इस्लाम के अंदर वो भी अरब थे। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैं मकाम ओद में खड़ा हूँ, मैंने ढाल पकड़ी हुई है, तीर आ रहे हैं, 3000 का लश्कर खड़ा है, हम साहबा 700 थे, 1000 का लश्कर था, 300 मकाम में शोर से वापिस हो गए। मुनाफिक का काम भी यही होता है, ओके वेले नस जाना। ये पुरानी कहते वेला बैग दो का वेला हमें कभी मेरे लबैग ना ताल्लुक कोई नहीं, समझो ये उस नस्ल तो ही है। जेड़ा कवे जनाब गल ही केड़ी है जेल की बगाए, हम तो तख्तेदार पे भी कहेंगे कि अगर लबैक का नारा लगाना और हुजूर के दीन के लिए वोट मांगना, हुजूर के दीन की पहरेदारी करना अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम सरे बाजार करेंगे। वक्त आया तो सरेदार भी इकबाल ने फिर इनकी शान पता कैसे बयान की? इकबाल कहता है ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनिया में इनकी ठोकर से सारा उतरे। ये थे अरब। तलहा बिन उबैदुल्लाह तीर आ रहे हैं, हुजूर की तरफ आ रहे हैं, कहते हैं कि मेरे जिस्म पर 70 जख्म भी लगे हैं। ऐसे में उदा दे भाई, थल्ले दे भाई, ऐ दे भाई। ऐ किताब एक इमाम ने लिखा कि तलहा बिन उबैदुल्लाह को 70 जख्म लगे। कितने? 70 जख्म लगे। किस लिए लगे? हुजूर का दिफा करते हुए। कहते हैं तीर आया बड़ा डाढ़ा किस्म का, कहते हैं मेरी ढाल थल्ले गिर गई। पता की होया? तो कहते हैं एक और मुशरिक थे, फिर मुशरिक सन, काफिर थे, काफिर सन। आज भी देखे ना पूरी दुनिया में सबको रसूलुल्लाह की जात से तकलीफ है, सबको रसूलुल्लाह की जात से तकलीफ है। तो उस वक्त भी वो लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा कि साहबी की ढाल तो नीचे गिर रही है, अब हम तीर इमामुल अंबिया की तरफ चलाते हैं। तो वो तो थे हुजूर के गुलाम, उन्होंने दिलो जान से रसूलुल्लाह को माना हुआ था। तो साहबी कहते हैं जब तीर मैंने देखा ना इमामुल अंबिया की तरफ आ रहा, ढाल भी मेरे नीचे गिरी हुई है, तो मेरे दिल ने कहा तलहा अगर आज ये तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला गया तो क़यामत तक लोग ये कहेंगे कि तलहा तुझे अपनी जान ज्यादा अजीज थी कि तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला गया तो तूने अपनी जान क्यों ना कुर्बान कर दी। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने आगे बढ़कर, आगे पलट कर, झपट कर उस तीर के आगे अपना हाथ कर दिया ऐसे करके। कहते तीर आया मेरा हाथ पर लगा, मेरा हाथ शल हो गया। कहते उस काफिर ने फिर तीर चलाया, मैंने आगे पलट कर अपना सर कर दिया। कहते मेरे सर पर तीर लगा, बेहोश हो गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर को भेजा, फरमाया जाओ सिद्दीक़ तलहा की तरफ मरहम पट्टी करो, इनकी जनाब मरहम पट्टी करो, खून निकल रहा है। चले हाथ भी कुर्बान कर दिया, सर भी फटा हुआ है और जिस्म पर 70 जख्म लगे हैं। किसके? तलवार और तीर और नेज़ों के लगे हैं। आप और मुझे गोश्त काटते हुए या सब्जी काटते हुए छुरी लग जाए ना तो हम ना उस पर पट्टी बांध के फिरते हैं। साहबी के जिस्म पर जख्म लगे हैं तलवारों के, और वो भी तलवारें अपनों की नहीं है, गैरों की है। नेज़ों के जख्म लगे हैं गैरों के, तीरों के जख्म लगे हैं गैरों के। उस बंदे को क्या पता कि तलहा बिन उबैदुल्लाह ने हुजूर के नाम पर कैसे अपना सर कुर्बान किया, अपना हाथ कुर्बान किया। जो अभी भी हुजूर के नाम पर अपना हाथ उठा सकता हो, हुजूर के नाम पर पर्ची न दे सकता हो, हुजूर के दीन के साथ न खड़ा हो सकता हो, जो बरादरीज़म की खातिर डरकर हुजूर के दीन के बागियों के साथ खड़ा हो जाता हो, उसको क्या पता कि तलहा बिन उबैदुल्लाह ने 70 जख्म खाकर भी हुजूर की पहरेदारी कैसे की। बेहोश हो गए। सिद्दीक़ अकबर ने, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को भेजा, फरमाया जाओ सिद्दीक़ तलहा बिन उबैदुल्लाह का मरहम पट्टी करो। तलहा बिन उबैदुल्लाह के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहुंचे और तलहा बिन उबैदुल्लाह के मुंह पर पानी छिड़का होश में लाने के लिए, तो पता जब आंखें खुली तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने यह न कहा सिद्दीक़
ऐसे ही लगा मैं फिरता रहूंगा, मेरे सर का क्या बनेगा, मेरे जिस्म में जख्मों का क्या बनेगा। कहते हैं हदीस के अल्फाज है, दिखाना साड़ा काम है। जो आज हुजूर के नाम पर एक पर्चा न जलवा सकता हो, उसका हक ही नहीं बनता है वो कहे मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। जो हुजूर के नाम पर जेल में जा सकता हो, उसका हक ही नहीं बनता वो कहे कि जनाब गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। झूठ मारता है ये है जिन्होंने गुलामी रसूल में अमली तौर पर मौत को कबूल किया कि 70 जख्म भी लगे हुए। आंख जब खुली ना, आंख खुली तो ये सवाल न किया मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे जिस्म का क्या बनेगा, मेरे हाथ का क्या बनेगा। सदीक अकबर से इस रिवायत में रावी कहते हैं कि सबसे पहले आंखें खुलने के बाद तलहा बिन उबैदुल्लाह ने सदीक अकबर से एक ही सवाल किया, सिद्दीक मुझे ये बताओ मा फ़अल रसूलुल्लाह, हुजूर का क्या हाल, हुजूर का। कहते हैं उनका हुजूर तो ठीक है। पता है सहाबी ने आगे से क्या कहा, जख्म लगे हुए हैं, हाथ भी चल रहा है। जब साहबी सदीक अकबर ने कहा हुजूर तो ठीक है, साहबी ने पता क्या कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादहु जलल, हुजूर के ठीक होते हुए कोई हमें परेशान कर सकती। ये है गुलामी का अंदाज, ये है वफादारी का अंदाज कि दुनिया देखती रह जाए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम कैसे जा रहा है, हुजूर का वफादार कैसे जा रहा है। अब जरा सुने खत्म नबूवत पर बात। मैं खत्म नबूवत पर बात करने लगा हूं। काने कौन होते हैं और मिर्ज़ाई कौन होते हैं। परवेज रशीद को बड़ा दर्द है तो हम चाहते हैं कि अमेरिका और उसके सारे हवारी कादियानी को अपने मुल्क में बुला लें। ये कादियानी को तो मुल्क बना नहीं है। अगर इसने कलमा तय्यबा रसूलुल्लाह का पढ़ा होता और हुजूर से वफादारी का दम भरता होता तो फिर ये कहता कि भाई पार्लियामेंट क्या चीज है, ये कुर्सियां क्या चीज है, ये सब कुछ रसूलुल्लाह के सदके मिला है हमें। वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं के बात तू बताए ये सारी कायनात अल्लाह ने किसके सदके बनाई। इकबाल कहता हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन डाल में कलियों का तबस्सुम भी न हो, और ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, और क़याम अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। भाई थक गए हो, आप थक गए हैं? नहीं, मैं लगता ढीले ढीले बैठे हो। तो फिर जो हुजूर का गुलाम बैठे हैं जरा दब के ना ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब जरा सुने, अब जरा सुने, फिर मिलता है क्या क्या एक बार मदीने में जाके देख। करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के तो देख। तू हुजूर के नाम पर चल के तो देख, तू हुजूर से वफादारी करके तो देख। जब तलहा बिन उबैदुल्लाह ने ये देखा, जब ठीक हो गया, खड़े हो गया, जब होश आया तो कहते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहाड़ टीले पर चढ़ने लगे। तो सदीक अकबर आगे बढ़ा, हुजूर मेरे कंधे पर अपने कदमैन को रखे। भाई खामोश हो जाए यार, आप थक गए तो मैं तो खत्म कर देती हूँ। आप ऐसे ना किया करें। आपको पता है मैं रस्मी मुल्ला तो हूं नहीं, तो मैं तो आपको दर्द की बातें सुनाया आने बैठा हूं। आप दर्द के साथ बैठे। आपको पता है हम पर कितना बड़ा बोझ है। 18 लाख मुसलमान शामी शहीद हुए हैं, हमने उनका बदला लेना है। आप ये रस्मन नहीं होगा कि आप ऐसे बैठे हुए हैं और जो हुजूर के मिलाद पर 4 घंटे बैठकर थक जाए और जब मैच लगा हो तो 10-10 घंटे भी मैच में बैठा रहे, तो फिर सोचे उसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत कितनी है और मैचों से मोहब्बत कितनी है, दुनिया से मोहब्बत कितनी है। मैं देख रहा कोई लोग उठ के जा रहे हैं, मैं कहता हूं पता ही कोई नहीं, मैं अच्छी कार के उठ के जान, अगर उसके बाद में गल हुजूर दे गुलामां नाल फिर कर केड़ी गल होई जेड़ा बंदा मैं पर दौड़ के ना जावे जे ओ थक गया। मैं कहा तू सरकार नाल बदल में जाना सी, तू 70 जख्म खाने सन ते तू जनाब अदा तू किताब तेरा हुजूर दे नाम दे अपनी आंख कुर्बान करनी सी, तू अनस बिन नबी तेरा अपना कीमा कराना सी, तू कराना सी, तू जनाब इमाम हुसैन दी राह चल के अपना पुत्र कुर्बान करने सन। ये आज हुजूर दी महफिल से बैठे उठ के खड़ा हो जावे जी पता नहीं कर वो थक गया। ना 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 ना, हम तो पता कौन से हुजूर के गुलाम हैं, पता कौन से हैं। आला हजरत अजीमुल मर्तबत की जुबानी आला फरमाते हैं चले आओ तो थकावट हो जावे ना, तेन थकावट होवे, थकावट आ जावे कि यार मैं लंबा इधर नारा लाने हाथ थल्ले हो लगन कि थक जावे कि यार पता नहीं कि आला फरमाते हैं जरा सोचना भी कल कि की होने पता है। बेशक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। आला
فرماتے چلیا گناہ تو تے میں کریے تے کال امام الانبیاء تیرے تے میرے گناہوں دی میں تو رو پین کہ آج میں حضور دے نا تے تھک جاواں حضور دی محفل دی باری آوے موڑ کے نس مواں آج فرماتے نہیں دل بھی ذرا خیال کریے تو ماں پیو بھی چھڑ کے نس جان گے یار بھی چھڑ کے نس جان گے اس دن امام الانبیاء نے کام آنا تے میں حضور دے نا تے ہاتھ لے کر لواں تے حضور دے دین دی باری آوے میں دائیں بائیں کہا نا نا اور کہا یار یہ پرچ کی کیا حیثیت ہے آپ یہ لبیک کے نعرے کی کیا بات کرتے ہو میرا تو سب کچھ رسول اللہ کے نام پر قربان ہے وہ صحابہ کے نعرے کی طرح کون سا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ حضور میں بھی تے میرے ماں پیو بھی تے میری ساری عزت تو عزت تو قربان لو جی طلحہ بن عبید اللہ صدیق اکبر آگے بدے نا طلحہ بن عبید اللہ آگے ہوئے انہیں کہا صدیق تساں حضور دی بڑی خدمت کی تھی ایک خدمت کرنا سانو موقع دے ایک خدمت کرنا سانو موقع دے صدیق اکبر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے پیچھے کیتا ہاتھ بھی شال لے ذرا توجہ کرنی ہاتھ بھی شال لے سر بھی پھٹے گا جسم میں 70 زخم بھی لگے ہوئے طلحہ بن عبید اللہ آگے بدے کہ یا رسول اللہ ایک میرا کندھا تھا ایک ہاتھ قربان ہو گیا لیکن ایک میرا کندھا صحیح سلامت ہے حضور اس کندھے دے ہوتے اپنے قدمین رکھو تے پہاڑ دے تشریف لے جاؤ جب میرے آقا مولا نے ان کے کندھے کے اوپر اپنے قدمین کو رکھا اور پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تو میرے آقا مولا نے اپنا چہرے انور جب طلحہ بن عبید اللہ کی طرف موڑا نا اور توجہ کی تو پتہ حضور نے کیا دعا دی فرمایا آؤ جب طلحہ تو فرمایا آج طلحہ نے مقام عہد میں کھڑے ہو کر جو اپنے نبی سے وفاداری کی ہے جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لی جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لی تے بیٹا جی پر سے دس نظامی دا منڈا میں انہوں نے بلو گردان سن لی نہیں علماء بولو معافی علماء نہیں طالب علم دی گال ہوگی ہاں جی واجب یجب وجوب کا معنی ہے واجب ہونا او جب یوجب ایجاب کا معنی ہے واجب کرنا میرے آقا نے فرمایا واجب ہوئی نہیں ہے طلحہ بن لوگ کہتے ہیں سرکار کیا دیں گے میں کہتا طلحہ بن عبید اللہ پہرے داری کر رہے ہیں جنت کہاں ہے حضور فرمایا طلحہ نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے جنت ادھر وہاں سے کہاں ہے جنت فرمایا وہاں سے اٹھا کر اپنے اوپر واجب کر لیا او جب طلحہ تو حضور نے طلحہ کو فائل بنایا طلحہ کو کیا کیا ہے فائل بنایا حضور نے طلحہ خود کر رہے ہیں تو میں کہا یہ تو طلحہ کی شان ہے ہمارے امام الانبیاء کی شان پتہ کیا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اور تیرا آمد ہے خواہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اسرار اویلا مکان کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغسنی اسی سے کلی میرے دل کی کھلی لو جی کہ ہے منڈا یارہ صاحب یہ انعام ہی دے سان سناؤ جی آؤ جب ایو جب ایجاب سنائیں جی سنائیں نا آپ کو نہیں پتا جب جائے سے یا جو پھر واپس سے تو آؤ جب ایو جب گردان سنائیں نا نہیں میں سناتا ہوں آپ کو بیٹھ جائیں اے تو کہنا ساڑھے مولویوں نے جناب جدید بات کروائی جا رہے ہیں ساڑھے مولویوں نے جناب جدید مولوی جدید میں کہا پہلے قدیم تے پڑھ لو لو جی ہون ایک ہوگی نا باہن سنو جی سناؤ جی سناؤ تو بولو گے سناؤ اچھی آواز میں لو جی میں گھٹی بھی جمعہ گا تو میرے کو جانا 100 روپیہ لے لینا ٹھیک ہے اے میں کہنا چاہتا ہوں مولوی قدیم پڑھا چھٹے جدید نو بابا جی نے کہنا جدید پڑھیا بھائی بابا جی نے پیرا میں ہر جدید موجود سے سمجھ آگئی قدیم پڑھنے ذرا ڈٹ کی قدیم پڑھو سمجھ آگئی ڈٹ کی قدیم پڑھو آپ قدیم پڑھے پھر دیکھنا پھر سرکار کی رحمت ہوتی ہے نہیں ہوتی اقبال کہتا ہے مصطفیٰ بیر ساخ اشراق دی ہماؤس کر پاؤنا رسیدی تمام ملافی اقبال کہتا ہے سارا دین حضور کی ذات ہے سارا دین کیا ہے کہتا ہے ڈٹ کے پڑھنا ہے مسئلہ کوئی ہے لکھا جب ڈٹ کے جدید شدید کو چھوڑے وہ یارہ مولوی پہلے قدیم تو پڑھ لئیے پہلے حضور کے فرمان پہ پڑھ لیے پہلے حضور کی شانہ پہ پڑھ لے پہلے قرآن پہ پڑھ لی پھر جدید بھی پڑھ لے بابا جی نے واللہ کوئی جدید نہیں پڑھا لیکن دنیا کا ہر جدید بابا جی کی ویل چیئر کے ساتھ لگا پھرتا تھا
ہاں جدید یہ ہے قدیم ڈانٹ کے پڑھو دنیا تھوڑے پیچھے پیچھے آئی. حضرت خالد بن ولید میری بات آپ کو نصیحت کرنا ہے. حضرت خالد بن ولید کو صدیق اکبر نے 2 نصیحتیں کی. فرمایا خالد یہ 2 باتوں پر عمل کرو گے نا تو دنیا کی ہر طاقت تمہارے پیروں کے نیچے ہوگی, دنیا کی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکے گی. فرمایا بتائیں صدیق اکبر کون سی 2 نصیحتیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو کی. فرمایا خالد کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا, اس تو کے پیچھے نہیں بھاگنا, اس سے تمہارے پیچھے پیچھے آئے. دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گی. اگلی بات صدیق اکبر نے خالد بن ولید کو پتہ کیا کی؟ فرمایا خالد دوسری بات پر عمل کرنا. پہلی بات یہ کہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا, دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ موت کو دیکھ کر موت کے پیچھے بھاگنا ہے, موت سے بھاگے گی. تو پھر دیکھیں نا 2 باتیں کی تو پھر دنیا میں آج بھی خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اقبال بھی بولا, اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہاں ہے یا حیدر. اور میری گل سمجھ آئی تانوں میری گل سمجھ آئی؟ ہاں آپ نے اپنے دل کے اندر نا احساس پیدا کریں. یہ محفلیں جو انعقاد ہوتی ہیں ان کا مسئلہ کوئی نعرے لگانا, کوئی جناب ہم نے اگر تقریریں جھاڑنا مقصد نہیں ہے. ہم آپ کو اگر آگاہ کرتے ہیں کہ جو مولوی آپ کو 2 نمبری کی طرف 2 نمبر مولوی جو آپ کو حق بیان نہیں کرتے, 2 نمبر پیر جو آپ کو حق بیان نہیں کرتے, ہم آپ کو یہاں کر حق سناتے ہیں اور امیر المجاہدین کی برکت سناتے ہیں. ہمیں فخر کسی بات پر نہیں ہے, ہمیں فخر اسی بات پر کیا کہ ہم امیر المجاہدین کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں امیر المجاہدین نے ایک ہی طرح سکھایا ہے کہ پترا بس ایسے وضو ایسے کرتے رسول اللہ نے وفاداری کرنی, ایسے کال تو پیچھے نہیں رکھنا, وہاں میں تیری گردن کٹ دی تو کٹ جاوے کہ حضور نے بے وفائی کوئی نہیں کرتی. تو ہم آپ کو آگے سناتے ہیں. لو جی سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں بس لو جی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو یہاں سمجھانے آیا ہوں, میں آپ کو یہاں درد کی باتیں بتانے آیا ہوں کہ ہم نے بڑے بڑے بدلے لینے ہیں. ہم نے ابھی حضرت صلاح الدین ایوبی کے مزاج کا بدلہ لینا ہے. آپ یہ رسمن میں بیٹھے کریں محفلوں میں, میں لبیک والوں سے بھی بڑا پریشان ہوں. یہ بھی آپ اگر یہاں رسمن بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھنے 15 منٹ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, یار کیا آپ کے اندر بھی احساس نہیں پیدا ہوگا کہ کشمیر کی بچیوں کا ہم نے بدلہ لینا ہے؟ عراق کے مسلمان, امریکہ نے عراق کے اندر جب آیا نا امریکہ تو اس نے ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے ہیں. تو کیا ہم نے امریکہ سے بدلہ نہیں لینا؟ بوسنیا کے اندر 40 لاکھ مسلمان ذبح کیے, 40 لاکھ مسلمان, اور جو مسلمان ماں بہنوں بیٹے کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے وہ تو میں تقریر میں بیان ہی نہیں کر سکتا. تو کیا ہم نے مسلمانوں کا وہ بدلہ نہیں لینا؟ تو حضور نے تو فرمایا تھا والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتبعت داء علیہ سائر جسدہ. حضور نے غزوہ احد کے موقع پر جو خطبہ دیا میں نے یاد ہے پورا, لیکن میں آگے نہیں سنانا, میرے کو یاد ہے ساری یاد ہے. ہاں لو جی پھر صحیح نہیں یار, ہوں ٹائم زیادہ ہو جائے گا. قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ, ایسا سارا آتا لیکن پھر صحیح انشاءاللہ. تو آنا بیاڑی علی پھر آؤں گے نا, پھر کدھر سنا دیں گے کہ حضور نے غزوہ احد کے موقع پر خطبے میں کیا فرمایا. یہ بات ہے, اے لبیک ذمہ داروں واسطے میری نصیحت ہے. عبداللہ بن ابی مقام شوہ سے بھاگا, بھائی بیٹھو بھائی بیٹھو, مقام شوہ سے بھاگا, اے لبیک ذمہ داروں واسطے میری نصیحت ہے. غزوہ احد کا پورا خطبہ جا کر پڑھ لیں علماء, قسم بخدا مقام شوہ سے عبداللہ بن ابی 300 بندہ لے کر فرار ہوا, بھاگا. میرے آقا و مولا نے غزوہ احد میں کھڑے ہو کر پورے خطبے میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. عبداللہ نے بھائی یہ اتنے بندے لے کر بھاگ گیا, یہ فلانا, حضور نے نام بھی نہیں لیا. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاهَا. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میرے نانا جان جس سے ناراض ہو جاتے ہیں نا پھر سارے دن کی اپنے زبان پر اس کا نام نہ لے کر آتے ہیں. تو آپ ذرا سوچیں اگر حضور ناراض بھی ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے. ہاں کعب بن مالک سے حضور ناراض ہوئے ہیں نہیں ہوئے, صرف کیا کچھ نہیں کیا, 73 جنگوں میں حاضر ہوئے, ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے مقام غزوہ تبوک سے, ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے, سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. میرے آقا مولا 50 دن کعب بن مالک سے ناراض رہے. اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی, فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. یہ میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں, حضور ناراض بھی ہوتے ہیں. جو حضور کے دین کے باغیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے حضور مجھ پر خوش ہے,
جس دین کے لیے میرے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے، آج جب اس دین کی طرف بلایا جائے تو کوئی اپنی جماعتوں کا دھڑے کٹے، کوئی اپنے جگیرداروں کا دھڑے کٹے، کوئی اپنی برادری کا دھڑے کٹے، تو مجھے بتائیں کیا اس نے اس حضور سے خوش ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں نے اس دین کے لیے، میرے صحابہ نے اس دین کے لیے، بے نواسوں نے اس دین کے لیے اپنا تن من لٹا دیا، تو جب میرے دین کی باری آئی تو پرچی بھی نہ دے سکا؟ کوئی سمجھے ہماری بات کو؟ یہ میرا رسم نہیں ہے کرودا، میں ایک آپ کے لیے درد بیان کرنے لگا ہوں کہ شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان، چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، یہ تو پرانی بات ہے نا، یہ پاکستان کی کہانی میجر امیر افضل کی زبانی جو حضور پاک خود کو سپاہی کہتا ہے، اس میں لکھا کہ پاکستان بنا تو 70,000 ہندو سکھ مسلمان عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، یہ جب 2019 میں جب مودی دوبارہ آیا نا، مقبوضہ کشمیر میں اخبار میں نوائے وقت میں رپورٹ آئی کہ 34,000 ہندو لڑکوں نے مسلمان بیٹیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ بدلے کس نے لینے ہیں ہندوؤں سے؟ جب آپ نے اور میں نے آنا ہے محفلوں میں رسمن، آپ نے اور میں نے آنا ہے ہر کام رسمن کرنا ہے کہ محرم آیا تو حسینی بن گئے، ربیع الاول آیا جناب روز جناب میلاد پکا لیا، شبان آیا جناب 15 شبان 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا، جستائمی ہے جناب 4 رکعت نماز تسبیح پڑھ لی تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان صحابہ کے کیمے ہو جائیں۔ حضرت انس بن نضر وہ صحابی ہے جن کا غزوہ احد میں حقیقتاً مسئلہ ہوا، حقیقتاً امام نے لکھا اس میں آپ کو مسئلہ ہوا، آپ کی لاش بھی بچائی نہ گئی، آپ کی ہمشیرہ نے ان پوروں سے لاش بچانے کے میرے بھائی کی لاش۔ حضرت زیاد بن سکن زخموں سے چورو چور ہیں، پورے جسم میں جناب زخم ہی زخم لگے ہوئے، ہر چیز کٹی ہوئی ہے، میرے آقا مولا جلوہ گر ہو گیا زیاد بن سکن کے پاس۔ یہ ہیں صحابہ جنہوں نے جاتے جاتے بھی حضور سے وفاداری کی بات کی، حضور کی غلامی کی بات کی۔ آپ اور میں، کیا میں اس لیے میں تقریر نہیں کرتا؟ قسم بخدا میں، یہ آپ مجھے زبردستی کہتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا، میں کس قوم کے سامنے بیان کروں جو قوم یہاں بیٹھ کر اٹھ کے چلی جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس وقت دیکھیں نا ایران کی کیا صورت حال ہے، اس سے پہلے فلسطین کے روزانہ فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے کب تک رسمن چلنا ہے؟ کل کا جب ہماری باری ہے کہ تب ہم کھڑے ہوں گے، کب کھڑے ہونا ہے؟ مجھے بتائیں مسلمانوں نے کب کھڑے ہونا ہے؟ ہر طرف تو جناب ادھر ہندو ہے، اس طرف ہمارے ہندو ہے، ادھر امریکہ کھڑا ہوا ہے اور امریکہ کھلا ہوا سور، وہ ٹرمپ کھلے ہوئے سور کی طرح آ رہا ہے، شام کو بھی کہتا ہے میں نے جناب دوبارہ لتاڑنا ہے، وہ جناب خدا کے مسلمانوں کہتا ہے کہ یہاں سے نکلو، ہم نے جناب گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ تو مجھے بتائیں مسلمانوں نے کب کھڑے ہونا ہے؟ کب ملت واحدہ بننا ہے مسلمانوں نے؟ میری آپ سے سوال ہے کب مسلمانوں نے ملت واحدہ بن کر کفر کو جواب دینا ہے کہ یار ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے دین کے وفادار ہیں؟ کب کھڑے ہونا ہے؟ جب ہر شے دے دیں گے، جب ہمارے گھروں پر آ کر بمباری ہوگی پھر ہمیں سمجھ آئے گی کیوں؟ تو بابا جی فرماتے تھے کہ جب میں شام میں گیا نا، شام میں بابا جی جب 2008 میں شام میں گئے تو بابا جی فرماتے میں پہاڑی پر چڑھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہاں ڈشوں کی چھت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، ہر گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے۔ تو بابا جی فرماتے پھر ایک وقت شامیوں پر وہ بھی آیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ حضور کے دین کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، پھر ایک وقت شامیوں پر وہ بھی آیا کہ ان کو اپنا سر چھپانے کے لیے خیمہ بھی میسر نہ ہو۔ تو پھر یہ نہ پاکستانی قوم کیا اس وقت انتظار کر رہی ہے؟ آپ کس کے لیے آپ لگے پھر دیکھ؟ یہ حکومتوں نے مجھے بتایا ہمارے ہاتھ میں ہوتی نا بات تو ہم ٹرمپ کو کہتے ہیں ٹرمپ تو جانتا نہیں ہم خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں، ہم سراؤ بن ایوبی کے ماننے والے ہیں، تینو پتہ کوئی نہیں؟ ذرا سوڑ ذرا پھر کاٹی گل کہ تو جناب این بمباریاں کر رہی ہیں تو پھر ذرا ساڑی بھی گل سن، میرے خالد بن ولید لا رستم و میران و مرائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد۔ اس طرح گل کرنے سے اسی ڈرامہ قسم بخدا ہمارے ہاتھ میں دے میچ پہ ٹی وی کا، قسم بخدا اگلے 5 منٹ بعد پورا کفر لمحے نے پیگا تو ساڑی کر دیا۔ امریکہ نے بمباری کی تھی نا، یہ امریکہ بمباری کرنے تو پہلے تو وسیع کہنے رہا امریکہ ٹرمپ اور نتنیاہو وہ کھلے ہوئے سورو وہ سوڑا دینا حضور کے غلاموں کی بات، ہم پتہ کون ہے؟ میرے خالد بن ولید لا رستم و میران و من فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوم یحبون الموت کما یحب الحاجب الخمر۔ ہم خالد بن ولید کی زبانی بات کرتے ہو ٹرمپ اور
دیا نا ہاں اے پکی گل ہے ہاں کڑیاں ہاں میں کسی کو تحقیر نہیں کر رہا میں سچی بات کر رہا ہوں آئینہ ہم دکھاتے ہیں آئینہ کسی کو آئینے میں اپنی شکل دھوس نظر آئے آئینے کو توڑنے کے بعد اپنی شکل درست کریں ہم دکھاتے ہیں آئینہ ہاں یاد رکھیے گا صحابہ تو پھر قرآن پڑھتے ہوئے تلواریں چلاتے ہیں صحابہ تلواریں آپ ذرا سنیں کاش کہ حضور کا کوئی غلام ہوتا وہ کہتا ہے ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں ہم تمہیں کیا کرتے ہیں میں ٹرمپ کو کہنا ہے ٹرمپ جتنا تو ظلم کر رہے ہیں تے یاد رکھیں ایک دن ساڑھے ہاتھ بھی گل ہونی تے ہونی ساڑھے بابا کہہ کے گیا نہیں یار ساڑھے ہاتھ بھی ایک دن گل ہونی تے پھر اس دن گل کرنے دا چس بڑی ہونی آہا مزہ بڑھانا ذرا سوچو نا یار جو ساڑھے سامنے جو ہوتی کھلوتے ہوں گے عبداللہ بن رواحہ طرح کہ حضور دشمن سامنے کھڑے ہو تے پھر بندہ اپنے آپ کو باہر ہو جانا عبداللہ بن رواحہ جدو حضور وقت عمرہ قضاء دے موقع تشریف لے گئے نا تو اگلے سال دوبارہ کہ حضور دی اٹھنی مبارک پکڑی ہوئی نکیل عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری شاعر اگے کے چل گئے تے دیکھیا کہ وہ سارے مشرک کھڑے جنہوں حضور نے پچھلے سال نہیں آن دیتا عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ کو باہر ہو گئے اے جی اسی اپنے آپ کو باہر ہوندے ہیں جی گل مشری ہو رہے اے صحابہ دا طرز زندگی ہے اے صحابہ دا رستہ ہے کہ حضور دشمن نو دیکھو اسلام دے دشمن نو دیکھو تے مسلمانوں دشمن نو دیکھو جڑا اپنے آپ تو باہر نہ ہوئے اپنے دل میں جھانک مارے کہ انہوں حضور نال کوئی محبت بھی ہے یا کوئی نہیں انہوں اسلام نال کوئی محبت بھی ہے یا کوئی نہیں عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا جنہیں پچھلے سال حضور جنہوں نے آن نہیں دیتا وہ سامنے سارے کھڑے تو عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے تے پہلوانا دی چال چڑھن لگے این کر کے فرمایا خلو من الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یثیر الہام عن مکینی ویذل الخلیل عن خلیلی عبداللہ بن رواحہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے اوپر صحابہ ہی سننا کہ نعرہ ہائے دلیروں سے بن بنی دلیرہ کرنا جینا ہے ایک ٹرمپ چھوڑے گی کیا اوقات ہے جو دھمکیاں لگاتا ہے کاش کے ساڑھے کو ہوئے گل اے بات اسے لبائی دا ساتھ دے وہ تے پاس حضور دا دین تک تو دے لے کے آئیے انہوں دا کشمیر بھی واپس لینا ہے عراق بھی واپس لینا ہے شام بھی واپس لینا ہے بوسنیا بھی واپس لینا ہے چیچنیا بھی واپس لینا ہے تے جناب امریکہ دے وائٹ ہاؤس کے ہوتے اسلام دا جھنڈا بھی لے جانا ہے تے بیت المقدس سے بھی نماز جمعہ بھی ادا کرنا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیسے آئے گا دین تخت پر میں کہا تو میں ٹھیکیدار ہوں جو صحابہ بدر میں شہید ہوئے جو عہد میں شہید ہوئے ان کو نہیں پتا کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہوگا تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ بھی فرماتا ہے آیت نازل ہو جاتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فرمایا میرے حبیب آپ کے لشکر کی کیا ہی بات ہے جو فتح کے ساتھ مکہ پاک میں داخل ہو رہے تو ایک وقت آتا ہے پہلے مارے کھانی پڑتی ہیں میں لبیک ہوں ذرا تسلی دیتی ہوں روزی مجاہد صاحب لبیک بنے 2017 میں بنی امیر المجاہدین امیر بنے ٹھیک ہے 17 سے لے کے 2025 میں کتنے سال ہو گئے 8 سال ہو گئے تھے باقی آپ ذرا سنیے گا میں نسبتاً بات کر رہا ہوں کوئی آئے میں کہ فرق نہ ہوگا صوفی نے بیٹھ کے میں نسبتاً بات کر رہا ہوں ہماری ہر نسبت رسول اللہ سے ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقی ملہ میں سے پہلے تکلیف ہو جائے میری کاڑی سنوں تو بات یہ کیا بات کر رہے ہیں آئے میں اکھا سے بڑے نہیں دکھانے بالکل میں نسبتاً بات کر رہا ہوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کتنے سال ہے 13 سال ہے نا تو جو سرکار کے صحابہ نے مشکلات گزاری وہ کتنے سال گزاری تو ہماری بھی لبیک کی نسبت تو سرکار کے ساتھ ہی ہے کہ ساڑھے پیچھے 5-6 سال ہی رہ گئے مشکل میں کھولے میری ویڈیو بن رہی ظاہری بات ہے جدید دور ہے تو کم آنی ہماری نسبت ہے سرکار سے تو سرکار کے صحابہ نے 13 سال کوئی بہت مشکل گزارے ہیں بڑی ماریں کھائی ہیں حضرت بلال حبشی کو جناب تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا جو کلمہ پڑھتا تھا اس کی زمینوں پر قبضہ اس کا مکان گرا دیا جاتا تھا آپ ذرا سنیں صدیق اکبر کے منہ پر جوتے پڑے حباب ابن حرام کے جسم پر سوراخ ہوئے صحابہ نے بہت تکالیف گزاری صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکی دور کے اندر ہم بکروں کے جناب یہ جو ہے نا پتے اور گھاس ہم یہ کھایا کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پیشاب ایسے آتے جیسے بکری کی مینگنیں ہوتی ہیں صحابہ نے تکالیف میں گزارے تو لبیک والے بھی تکالیف سے گزار رہے ہیں 9 سال کبھی 4 شیڈول کبھی کریک ڈاؤن کبھی پرچے
کبھی جیلیں، کبھی گولیاں، کبھی شیل، کبھی گھر بار مشکلات سے گزر رہے ہیں، تو باقی پیچھے رہ کر 5-6 سال ہی مشکل۔ تو پھر جب مکی دور ختم ہوا تو پھر سرکار آئے بدر میں، پھر ہوا مدنی دور شروع۔ تو پھر جب امیہ رہے نا، امیہ جنہیں بلال حبشی نے بڑا مانا کرتا تھا، بڑا ٹھلا جیسے ٹھلا جا، بڑا ٹھلا قسم کا سی۔ تو مقام میں بدر دے وچ اللہ نے فرمایا 3000 تے 5000۔ اگلی گل بڑی کمال ہے، بندہ نماز پڑھتا ہو، رب ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن جب مقام بدر میں صحابہ پہنچے نا تو اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل ادھر آؤ۔ میری بارگاہ میں جبریل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ نے فرمایا جبریل یہ دیکھو سارے آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، اب جا کر میرے محبوب پہ کان میں یہ عرض کرو کہ رب کہنا انی معکم، میں بھی توڑے دا، میں بھی کیا توڑے نالا۔ تو بس اے بدر دا مان کو ہے نا، تو انہیں دیکھے نا امیہ نے کہ فرشتے بھی آ گئے، تو سارے آ گئے۔ تو پھر پتہ کی وہ ٹھلا سے نستا جانا، تو بلال حبشی نے نگاہ پہ گئی، تو بلال حبشی نے مقام میں اور بھی کچھ آواز دی، فرمایا نہ جاؤ امیہ ہلاکا بلال، فرمایا کہ آج امیہ بچے تھے پھر بلال نہیں بچے۔ پھر صحابہ دوڑے اور نسی جاؤ میں صحابہ نے لمحہ پاروں نے کہا میں نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا تیرے اس ٹائم نہیں خیال آیا تو بلال مقابلے دی جناب گلیاں دے وچ مکہ دی گلیاں وچ لٹا کے تپتی ہوئی رہے تو جناب نے لٹایا کرتا تھا، تیرے اس ٹائم نہیں خیال آیا، آج تو کہتا میں نے معاف کر دے، آج معافی کا دن نہیں ہے۔ صحابہ نے لمحہ پا کے رکھ چھڑیا تو لبیک کہنا 5-6 سال رہ گئے نوکی تو پھر گزار لو لبیک دے پھر رسول اللہ کی نسبت سے ہمارا بدنی دوست شروع ہے۔ پھر ہم ایک ایک سے حساب لیں گے، ہم ایک ایک سے پھر سرکار نے بدنی لمحہ پایا ہی نہیں 70 مشرکین نو، لمحہ پایا ہی نہیں پایا، صحابہ نے لمحہ پایا ہی نہیں پایا۔ چلنے چلنے 9 سال دے عرصے میں 10 لاکھ مربع میل اسلام جو حکمرانی پھیلی ہے نہیں پھیلی، بس اہل بیت کے ذرا تھم کے رہو، مشکلات آنیاں نسلوں کوئی نہیں۔ ہاں پیر نے کہا چاہتا فرمانے ظلم مت ستم نو عیش جانے، ظلم مت ستم نو جڑے جام مثال دا پیم دینے، جڑے نستے آفتہ آئیاں تھی جھوٹا عشق دا دم مرین دے دے۔ سمجھ آ رہی؟ لو جی میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آخری بات اتنی سی بات ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے ان سے جو کھلے ہوئے سوٹ ٹرمپ سے بدلہ لینا ہے۔ لو جی آپ حضور کی حدیث پاک سنیں، امام حسین سے حدیث پاک سنیں، لو جی نمی حدیث پاک سنا دو پرویز رشیدہ نکال سے پیچھے رہ گئی، بس آپ نے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے اور بس بتانا ہے کہ پاکستان میں زیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان رسول اللہ کی وفاداری کے لیے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسے کر کے جینا ہے، نہ ہم سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا۔ اگر آپ نے حدیث پاک سننی ہے تو میں پھر سناؤں گا، چلنا پھرنا تو پھر کوئی نہیں آ رہا۔ سننی ہے حدیث پاک بھائی؟ سننی بھائی؟ میں مدعا جن لٹے دے رہا ہوں نے آن کر کے لو جو سنو ذرا حدیث پاک کہ امام حسن مجتبی حضور کی شان کیسے بیان کرتے ہیں، ذرا سنیں ذرا۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي ابن ابي على وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الاحضان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتضح الكلام ويختمه بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعذب النعمة وإن دقت لا يضم منها شيئا غيره لم يكن يضم زواقا ولا يمدحه ولا تقذف الدنيا ولا ما كان لها فإذا تؤتي الحق لم يكن لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاع وإذا فرح قد طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام۔ اب
एक हदीस पाक का पीर मेरे लिए शाह साहब ने तर्जुमा किया, الطيب سرى من طلعته والشذ بدا من مفرده فسكرت هنا من نظرته نینا دیا فوجا جد چڑیاں تو ابرو کو اس میں سال دسن جد نوک میاں تے تیر چھٹن لبا سرخاں کے لال یمن جتھن موتی دیا ان لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں دے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں رو مقت و مخطط برد یمن من بابری جلد دکھاؤ سجن او مٹھیاں کالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہ سکھ دیا تے کرلا دیا تے لکواری صدقے جان دیا تے انہ بر دیا مفت وکان دیا تے شربت بھی آون حضرت کی سنے حضور کی شان علی سے بات کرتے آپ تخم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا جدے بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دعا چاہتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں